والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 26 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بیان قریش کو قصہ آدم و ابلیس سنانے کے بعد شروع ہوا، اور اس میں بہت ہی لطیف اسلوب میں بنی آدم کو خطاب کر لیا گیا۔ گویا خطاب کو مقامی مخاطبین سے اٹھا کر پوری انسانیت کے حوالے سے توجہ دلائی گئی، اگرچہ اصل مخاطبین وہی ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ لباس کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ آخر میں جو بات کہی ہے کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی یہ بات کہ ہمارے باطن میں ایک لباس پہنایا گیا ہے جو تقوی کا لباس ہے۔ یہ تقوی کا لباس، جس طرح کہ اس سے پہلے بیان ہوا، انسان کو پہنا کر بھیجا گیا ہے، وہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اس کا شعور بعد میں بیدار ہوتا ہے، اور جب وہ شعور بیدار ہوتا ہے تو شرم، حیا، یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، عبدیت کا احساس اور شرم و حیا کا جذبہ، یہ در حقیقت اس لباس کے اجزاء ہیں۔ یعنی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے، میں زمین و آسمان پر اس کا آقا بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کے ایک بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی یہاں کرائی، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور پھر یہ لباس جب اندر سے باہر آتا ہے تو یہ اس لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو تم اللہ کی دی ہوئی عقل سے اپنے لیے تیار کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تمہارا جو اندر کا لباس تقوی ہے، گویا وہ اس کا ظاہری پہلو ہے، وہ اس کا ظہور ہے، وہ اندر سے باہر آتا ہے تو اس لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس سے تمہیں زینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو نشانی سمجھا جائے، سمجھیں گے لوگ تو اس سے یاد دہانی حاصل کریں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس بات کی یاد دہانی حاصل کریں کہ انسان کے ظاہری لباس کو بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب اندر انسان کے شرم و حیا ہے، اندر احساس عبدیت ہے، اندر پروردگار کی خشیت ہے، تو پھر ظاہری لباس کو بھی اس کا نمونہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو ظاہر میں لباس پہنا گیا ہے وہ بھی ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس سے شرم و حیا کے اس جذبے کو حقیقی معنی میں وہ چیز حاصل ہو جو حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کو اپنی زندگی میں وہ چیز اس سے دستیاب ہو جو پروردگار نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر اسے عطا کی ہے، کہ وہ اس کی خشیت کے ساتھ جینا سیکھے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کے ظاہری لباس کو بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا کی آیتیں آفاق میں بھی ہیں اور انفس میں بھی، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ جس طرح اس پورے عالم میں بکھری ہوئی ہیں، جہاں تہاں دیکھی جا سکتی ہیں، زمین آسمان میں موجود ہیں، سورج اور چاند میں دیکھنے کو دیکھی جا سکتی ہیں،
اسی طریقے سے انفس میں بھی، یعنی ہمارے اپنے اندر بھی ہیں. ہمارے اندر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک دنیا ہے. یہ میرا اخلاقی حادثہ، یہ میرا جمالیاتی احساس، یہ میرے اندر وفور عقل، یہ میرا چیزوں کا تجزیہ کر کے اس کو نتیجہ خیز کرنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی میں یہ نشانیاں باہر دیکھتا ہوں تو اس کا ظہور مادے میں، حیات میں ہوتا ہے. میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو ایک ایسی مخلوق کو دیکھتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے موضوع اور معروض دونوں میں بدل لوں فلسفے کی اصطلاح میں، تو میں خود اپنے آپ کو دیکھوں گا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا شاہکار ہے قدرت کا. میرے اپنے وجود میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس پروردگار نے رکھ دی ہیں، اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ مجھے ایک تقوی کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے. یعنی کن سے رہنمائی حاصل کرے؟ ان نشانیوں سے. وہ جو آفاق کی نشانیاں ہیں، وہ جو انفس میں ہیں. قرآن کی آیتیں اس کو جگہ جگہ انہی آیتوں کی طرح متوجہ کرتی ہیں. یعنی نشانیاں تو اصل میں یا میرے اندر ہیں یا اس عالم میں ہے. قرآن مجید انہی نشانیوں کی تذکیر کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے. تو یہاں پر ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. گویا قرآن کی نشانیاں بھی اس لیے آیت کہلاتی ہیں کہ وہ ان آیات کی طرف توجہ دلاتی ہیں. تو یہ ارشاد ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی گویا اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے ساتھ ملا کر دیکھنا سیکھے. انہیں اندازہ ہو کہ ان کے ظاہر میں اگر لباس ہے، ان کے ظاہر میں اگر آداب زندگی ہیں، ان کے ظاہر میں اگر معاشرت کے اصول اور قاعدے ہیں، ان کے ظاہر میں اگر ان کی سیاست ہے، ان کی معیشت ہے، تو اس باطن کے لحاظ سے اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی ان کا جو حادثہ اخلاقی ہے اس میں اور ان کی باہر کی دنیا میں ایک ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے. تو بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک تقوی کا لباس رکھا ہے. یہ لباس اگر اندر پہنا ہوا ہے تو یہ ظاہر ہوگا، تو پھر ظاہری لباس بھی اس کے مطابق ہو جائے گا. حضرت ایک سوال یہاں پہ اجازت دیں آپ. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، جو لوگ مذہب کو بیان کرتے ہیں ان کا بہت اصرار ہوتا ہے انسان کے ظاہر کے اوپر. ایک استدلال وہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ظاہر آپ صلحاء والا، تقوی والے لوگوں کا بنا لیں گے، مثلا آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، تو پھر وہ باطن پر بھی اثر انداز ہوگا. یعنی آپ جب گناہ کرنے جائیں گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ آپ نے یہ پہنا ہوا ہے. تو یہاں پر قرآن مجید الٹ ترتیب بیان کر رہا ہے، کیا ایسے ہی؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے، جب آپ فلسفے کی سطح پر گفتگو کریں گے تو وہی گفتگو کریں گے جو قرآن کر رہا ہے. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اصل ترتیب کیا ہے. آپ کے اندر تقوی کا لباس ہوگا تو اس کا ظہور باہر ہوگا. انسان کی شخصیت میں کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جاتی، وہ اندر ہی سے باہر آتی ہے، اور اس کو ایسے ہی ہونا بھی چاہیے. یہ ایک بالکل دوسری بات ہے. اور وہ یہ کہ کسی انسان کو اگر اچھی صحبت میسر آتی ہے، وہ روش اختیار کر لیتا ہے جو اچھے لوگوں کی روش ہے، تو یہ بھی اس کے باطن پر بالواسطہ اثر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ تربیت اور تعلیم کا موضوع ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو کلیہ بنا لیتے ہیں تو یہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کلیہ بنا لیا گیا ہے، درا حالے کہ جو اصل ترتیب ہے پہلے لوگوں پر وہ واضح کرنی چاہیے. یعنی انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے اندر کا حادثہ اخلاقی ہے، یہ اگر بیدار نہ ہوا تو آپ دین کا بھی اپنے ساتھ ریلیشن نہیں سمجھ سکیں گے. یعنی آپ پر یہ بات کبھی واضح ہی نہیں ہو سکے گی کہ اصل کیا ہے اور لباس کیا پہنایا گیا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں وہ باطنی لباس کی طرف توجہ دلا کے یہ کہا کہ اگر وہ لباس اندر پہنا ہوا ہے اور اس کے اجزاء بیان کیے، تو پھر وہ لباس ہے جو تمہارے ظاہر میں آئے گا تو وہ شرم گاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہوگا اور وہ تمہارے لیے زینت بھی بنے گا. تو اس طرح گویا ظاہر میں یہ رہنمائی دی کہ تمہارے اندر کیا ہے. یعنی یہ بڑی غیر معمولی رہنمائی ہے. قرآن مجید کا انداز چونکہ وہ نہیں ہوتا جیسے ہم کوئی فلسفہ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ اس کی بات کو پڑھتے ہوئے توجہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ گیا ہے. تو یہاں پر بھی اصل میں کیا کیا ہے، دو چیزوں کو ظہور پذیر کر دیا ہے. میرے اندر ایک چیز کیا تھی، میرا حادثہ اخلاقی. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کی حیثیت سے میرا سب سے بڑا شرف کیا ہے، میرا حادثہ اخلاقی. آنکھیں میری جس طرح باہر دیکھتی ہیں
اسی طرح میرے اندر بھی ایک آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ میں اپنے باطن میں اخلاقی شعور رکھتا ہوں، میں ایک مورل بینگ ہوں، میری تمام مذہبی تعبیرات اسی پر مبنی ہیں، پیغمبر میرے اسی حادثے کو مخاطب کرتے ہیں، وہ اسی کی تذکیر کرتے، یاد دہانی کراتے اور اسی پر اپنی ساری شریعت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میری حص جمالیات۔ تو آپ دیکھیے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ یعنی اگر تمہارے باطن میں حص جمالیات موجود ہے، تم جانتے ہو کہ ہے، تو اس کا ظہور زینت میں ہونا ہے۔ یعنی تم لباس محض اب ایسے نہیں کرو گے کہ چند پتے گانٹھ لو گے، ابتدا تو وہیں سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ تمہاری حص جمالیت چاہے گی کہ لباس میں تراش خراش ہو، حسن ہو، جمال ہو۔ یہ ناگزیر تقاضا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے کہ اگر حص جمالیات کا ظہور تمہاری زینت میں ہونا ہے تو تمہارے احساس ابدیت کا ظہور، تمہارے تقویٰ کا ظہور وہ شرمگاہوں کو ڈھانکنے میں ہونا چاہیے۔ تو اگر لباس میں دونوں چیزیں موجود ہیں تو کیا کہنے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حص جمالیات تو بیدار ہے، زندہ ہے، لیکن وہ حص ختم ہو گئی ہے جس کو خدا نے اپنی سب سے بڑی نعمت اور جس کو لباس تقویٰ کہا ہے۔ تو دونوں کا یکساں ظہور ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کر دی، اور وہ یہ کہ ایک تمہارے وہ باطنی احساسات ہیں جو تمہارے مذہبی وجود کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کا ظاہر بناتے ہیں، اور ایک تمہاری حص جمالیات ہے جو تمہارے رہن سہن میں، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں، تمہارے ملنے ملانے میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری درسگاہوں میں، تمہاری عمارتوں میں زینت کا ظہور کرتی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ بالکل جائز ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہے، دونوں تمہارے باطن سے ظاہر میں آتی ہیں اور دونوں کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ تو یہ ساری بات گویا تمہید میں، اب آپ دیکھیں گے کہ اس تمہید سے قرآن مجید بات کو کہاں لے جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم، آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا لطف اٹھا رہے تھے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا کہ جس میں فطرت کے اسلوب میں سب چیزیں فراہم کر دی گئی تھیں۔ یعنی ہمیں جو چیزیں دنیا میں فراہم ہوتی ہیں وہ دو چیزوں کے امتزاج سے ہوتی ہیں۔ پہلے فطرت خام مال فراہم کرتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے ہماری ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن پھر انہی چیزوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو طرح طرح کی خوبصورت شکلیں دیتے ہیں، یا ہماری حص جمالیات ان کے اندر زینت، ذائقہ، لطف، لذت پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ٹھہرایا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، خود پروردگار عالم وہ سب ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ تو ارشاد ہوا کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان نے یہ فتنے میں کس طرح مبتلا کیا تھا، اس کی تفصیل ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ آدم و حوا دونوں کو اس نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شجرہ تناسل سے روک دیا ہے۔ یعنی یہ جو مقاربت ہے، اس کے نتیجے ہی میں اصل میں تمہاری نسل چلنی ہے، اسی کے نتیجے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہونی ہے۔ یعنی شیطان کے بارے میں، یا جنوں کے بارے میں، یا فرشتوں کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ نہ وہ علم رکھتے ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے عقلی نتائج کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم انسان اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر چیز بالکل ایسے ہی ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ایسے ہی ہیں۔ یعنی ان کا بھی ایک تجربہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے کام کر رہی ہے، وہ بھی اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا تعارف کرایا ہے تو پورا تعارف کرایا ہے، اور یہ فرشتوں سے بھی کرایا ہے، جنوں سے بھی کرایا ہے، اس کے بعد ان سے کہا ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو شیطان نے آ کر ان کو اس جانب متوجہ کیا اور پھر ان کا لباس اتروا دیا، یعنی وہ چیز ان کے لیے کھول دی جس پر اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ یہی پردہ ہے کہ جب تک ہم شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے اب بھی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ باطنی پردہ ہے، جس وقت اس کا شعور پیدا ہوتا ہے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے،
پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اب جائیں اور بازار سے لباس خریدیں، کیونکہ اب اس ظاہری پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ باطن سے پردے کا شعور پیدا ہوتا ہے اور ظاہر میں وہ ہم لیتے ہیں۔ اگر انسان کو ان سب مراحل سے نہ گزرنا ہو، جس میں وہ ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، پہلے دن ہی سے اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا شعور دیا جاتا ہے، تو پھر اسی عمر میں جا کر یہ بالکل ایسے ہی نمودار ہوگا جس طرح کہ اب ہوتا ہے، جیسے ان کے ہاں نمودار ہوا، یعنی پہلے احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمام آزار رفع حاجت کے لیے دیے گئے ہیں۔ جس وقت جنسی شعور بیدار ہوگا اور جنسی شعور کے بیدار ہونے کے بعد اس کی طرف رغبت ہوگی، اس وقت شرم و حیا کا وہ دائیا اندر سے اٹھے گا اور پھر وہ لباس کی صورت اختیار کر لے گا۔ تو یہاں یہ تصویر کھینچ دی ہے کہ آدم و حوا کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا، یعنی جیسے ہی ان پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ کیا چیز تھی جو چھپا کے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ نمایاں ہو گئی۔ وہ نمایاں ہوئی تو پہلا کام انہوں نے کیا تفے کا یکسفان علیہم من ورق الجنہ، انہوں نے فوری طور پر پتے توڑے اور ان سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگ گئے۔ لباس تو بعد میں بنے گا نا، پہلا مرحلہ یہ ہوا۔ تو ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر، ینزع عنہما لباسہما، کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یہ دیکھیے بار بار قرآن مجید اس کے نتیجے کو بیان کر رہا ہے۔ ان کی شرمگاہوں میں جو چیز چھپا کر رکھی گئی تھی اس کو نمایاں کر دے، ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے، تاکہ یہ بتائے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس کے اندر پردہ بھی ہے، حسن بھی ہے، اس کے اندر ادبیت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص طریقے سے اصل مدعا کی طرف بتدریج لے جانے کا عمل بھی ہے۔ یعنی یہ ساری خوبیاں اس بیان میں پیدا ہو گئیں۔ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے، اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے جس لباس تقویٰ کا ذکر ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لباس تقویٰ ہے جو اندر سے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہیں اس کا شعور ہوا تو انہوں نے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا، یہ لباس اتروا دیا شیطان نے۔ شیطان چاہتا تھا کہ آدم و حوا کی شرمگاہوں کا وہ پہلو ان پر کھول دے جو ان سے چھپایا گیا تھا۔ اس نے اپنا یہ مقصد ان کا یہی لباس اتروا کر حاصل کیا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک روک لگائی ہوئی تھی، اس روک کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اب توڑنے کا کیا طریقہ اس نے اختیار کیا؟ یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بہت بڑے مقصد اور بڑے اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھ دیا، اور پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایک بہت بڑی نعمت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک چیز تم سے چھپائی گئی ہے، میں اس خزانے کا پتہ دے رہا ہوں تمہیں، تم اس کا ارتکاب کرو گے تو بس راستہ کھل جائے گا، ہمیشہ کی بادشاہی اور فرشتوں کی طرح کی زندگی وہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ اس نے کیا، اس نے اپنا یہ مقصد ان کا یہی لباس اتروا کر حاصل کیا۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو، وہ یہ کام آج بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ یعنی دو چیزوں کو گویا پہلی تعلیم، پہلی وحی میں واضح کیا۔ ایک یہ کہ یہ انا ہے انسان کی جو بے شمار جرائم کا ذریعہ بنے گی، یعنی یہ انا تعصب پیدا کرتی ہے، یہ انا آپ کے اندر جاہلیت کے داعیات پیدا کرتی ہے، یہ انا لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر خود اپنے ہی جیسے انسانوں کی جان مال آبرو کا دشمن بناتی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز کیا ہے؟ انا، اس کا ظہور ہوا، اور بہت اعلیٰ سبق دیا کہ فرشتوں نے یہ انا ہے جو مار دی اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سر بے سجدہ ہو گئے۔ ابلیس اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اور یہ دیکھو کہ راندہ درگاہ ہوا۔ اور دوسری کیا ہے؟ جنسی جذبات، کہ یہ وہ اصل چیز ہے کہ جس سے نقب لگائے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظم کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا جو خاندان کے ادارے کی صورت میں قائم کیا گیا۔ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ، اسی رشتے میں اس کے حدود کے اندر اپنے اس جذبے کی تسکین، پھر بچے، پھر ان کے ساتھ محبت، پھر اس کے ذریعے سے ایک نہایت ہی خوبصورت تمدن کی تعمیر، پھر ایک معاشرت، پھر بڑھاپا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ ایک نہایت خوبصورت قصر ہے۔ جیسے ہی وہ زنا کی اور بدکاری کی ترغیب دیتا ہے تو اصل میں اس قصر پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو پابند کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو، وہ یہ کام آج بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں
وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اس لباس تقوی و خشیت سے محروم کرتا ہے جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے اتارا ہے اور جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ پہلی چیز یہی ہوتی ہے، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، یہ کیا جھجک ہے، یہ تو تم نے اپنے اوپر خواہ مخواہ کی پابندیاں لگائی ہیں، یہ گرد و پیش کا ماحول ہے جس نے تمہیں یہ سکھا دیا ہے، یہ مذہبی لوگوں کے ڈکوسلے ہیں، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پہلے وہ لباس اترواتا ہے، وہ تقوی اور خشیت کا لباس، وہ اندر سے اترے گا، اس لباس تقوی و خشیت سے محروم کرتا ہے وسوسہ اندازی کر کے، جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ، یعنی ظاہری لباس تو میں آپ تھوڑا بہت پہنے ہی ہوتے ہیں، تو یہ ایک تشریف باطنی ہے، یعنی گویا ہمارے باطن میں ایک بہت بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ اترواتا ہے۔ جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے، یعنی پہلے وہ اندر سے اترتا ہے، جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے، یعنی وہ جو جھجک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ اعضاء کھولنے کے نہیں ہیں، ان کا ایک دائرہ ہے، ان کی حدود ہے، یہ ایک بار بس اتر جاتی ہے پھر اتر جاتی ہے، اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے۔ پھر یہ ظاہری لباس، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، یعنی وہ اندر سے جب باہر آتا ہے تو وہ ایک باطنی تشریف کا پیراہن بن جاتا ہے، اور اس میں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، اس میں انسان ذرا سا کپڑا اٹھ جائے تو بےتاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بالکل صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، بے حیائی صنفی اعضاء میں جن کا چھپانا تقاضائے فطرت ہے، اریاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے، یعنی اب ایک غیر معمولی داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں دکھانے کی چیزیں یہ میرے ہاتھ پاؤں اور چہرہ نہیں ہے، اصل چیزیں تو وہ ہیں جن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بے حیائی صنفی اعضاء میں جن کا چھپانا تقاضائے فطرت ہے، اریاں ہونے کے لیے، ننگا اور برہنہ ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے، پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے گرد و پیش میں انسان کی وہ حصے جمالیات ہے، اس کو نمایاں کرنے والے لوگ آتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں ان کے ظہور کے لیے لباس کی تراش خراش یہ ہونی چاہیے، پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے، اور وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئی اختراعات سے نئی ایجادات ہوتی ہیں، ایسے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز ہمارے فیشن میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے کپڑے سنانے کے انداز میں یہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لباس میں صرف زینت اور آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے بتایا تھا نا کہ اگر وہ باطنی لباس پہنا ہوا ہے یعنی تقوی کا لباس اور حصے جمالیات بھی ہے تو ظہور دو صورتوں میں ہوگا، یعنی ایک طرف آپ لباس کی تراش خراش میں ایسے فیشن اختیار کریں گے جو زیادہ سے زیادہ شرمگاہوں کو ڈھانکنے والے ہوں، اور دوسری جانب کیا ہوگا؟ زینت کا اظہار بھی ہوگا۔ اب صرف دوسری چیز رہ جائے گی، اور اس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے، یعنی اب آرائش رہ گئی، زینت رہ گئی، اور اس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دلکش زاویے سے نمایاں ہو، یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں مقصد بالکل دوسرا ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ عقل اس طرح معوف ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے، یعنی اس کا اثر پھر کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کے عقلی وجود پر، پھر وہ فلسفہ بن جاتا ہے، اور ساتر لباس وحشت اور دقیانوسیت کا، یعنی اگر کسی نے اچھا مہذب لباس پہنا ہوا ہے جو شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا ہے تو فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ پرانے لوگ ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم جدید فیشن کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں، یعنی اس کے بعد کیا ہے؟ پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو عریانی ہے، یعنی اب بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لباس تو اس نے رسوم و رواج کی پابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے، یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مر جاتا ہے اور پورا تمدن شہوانیت کے زہر سے مسموم ہو جاتا ہے۔ یہ استاذ امام نے قلم توڑ دیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اصل میں انسان جس چیز کو قرآن مجید نے یہاں لباس تقویٰ کیا ہے وہ کیا چیز ہے،
اور جن انسان اس سے محروم ہوتا ہے تو اس کے نتائج کتنے غیر معمولی نکلتے ہیں، اس میں ہم اپنی تمدن کی، اپنی تہذیب کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے ساتھ پھر وہی کرے اور تمہیں نکلوا دے اس باغ سے جس طرح اس نے نکلوایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں، انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ رفیق بنا دیا ہے، نتیجے کا بیان ہے، یعنی انسان جب ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بنیادی حقائق جو اس کی فطرت میں ودیت ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے جس کی تصویر یہاں کھینچ کر بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح گویا پھر اس کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین ہی ہوتے ہیں، اور شیاطین صرف جنوں میں نہیں ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے۔ پھر اس کی صحبت، اس کے ملنے والے، اس کے بیٹھنے والے، جن کے ذریعے سے وہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں حظ اٹھاتا ہے، وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ صرف شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ پاکیزگی، اس لیے کہ لطافت، اس لیے کہ اچھا فلسفہ، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی اعلیٰ قدریں، وہ پھر موضوع نہیں رہتی۔ پھر ساری تگ و دو کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ہر رات میرے لیے ایک نیا فتنہ ہونا چاہیے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے، مطلب یہ ہے کہ ان راستوں سے، یہ جو فرمایا ہے کہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو بالکل ظاہر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ شیاطین جن ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ان کو، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اس کو کھولا ہے استاذ امام نے۔ مطلب یہ ہے کہ ان راستوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ شیطان اور اس کے جتھے کی چالاکی، قیادی اور فتنہ سامانی کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ جو تعبیر اختیار کی ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ یہ شیطان اور اس کے جتھے کی چالاکی، قیادی یعنی تدبیریں کرنا، فریب دینا، اور فتنہ سامانی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے حملے کے راستے اور ان کے ظہور کے بھیس اتنے بے شمار ہیں کہ تم ان سارے راستوں پر نہ پہرا بٹھا سکتے، نہ ہر بیس میں ان کو پہچان ہی سکتے۔ اس کے لشکر میں جن بھی ہیں اور انسان بھی، وہ وہاں سے گھات لگائیں گے جہاں سے تم دیکھ نہیں سکو گے، اور تمہارے لیے وہ بحروب بریں گے کہ تم پہچان نہ سکو گے۔ تم انہیں دوست، ناصح، خیر سگال، مرشد، لیڈر اور نہ جانے کیا کیا سمجھو گے، اور وہ تمہارے دین و ایمان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تم گمان کرو گے کہ وہ تمہارے لیے تہذیب و ترقی کی راہیں کھول رہے ہیں، لیکن وہ تم کو وہاں لے جا کر ماریں گے جہاں پانی بھی نہ پاؤ گے۔ ان کو تمہارے باطن کی ساری کمزور رگیں معلوم ہوں گی، اور وہ اپنی اندرونی وسوسہ اندازیوں سے بھی تم کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی ظاہری عشوہ گریوں سے بھی تم پر اپنے جال پھینکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دشمن کو معمولی دشمن نہ سمجھنا، ہر وقت اس سے چوکنے رہنا۔ یعنی یہ مطلب ہے اس جملے کا، یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ جہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ تدبیریں کر رہے ہیں، جہاں سے فتنہ سامانی کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، وہ پھر معلوم نہیں کیا کیا بھیس ہے جو بدل کے آتے ہیں، کیا کیا بحروپ ہے جو بھر کے آتے ہیں۔ کبھی وہ فلسفی بن کے آئیں گے، کبھی حکیم بن کے آئیں گے، کبھی لیڈر بن کے آئیں گے، کبھی رہنما بن کے آئیں گے، اور معلوم نہیں کیا کیا فلسفے بگھاریں گے آ کے، اور تمہارے لیے کیا کیا حس پیدا کر دیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک اور بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زین لکم الشیطان اعمالکم، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، وہ سیدھا حملہ نہیں کرتا، بلکہ تمہاری زندگی کے انہی احوال کو اٹھاتا ہے جن سے تم متعلق ہوتے ہو، اور اس کی تزیین کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی وسوسہ اندازیوں سے وہ ایسی صورت دے دیتا ہے کہ تم اس کے فریب میں آ جاتے ہو۔ تو یہ فریب کیسے ہوتا ہے، اس میں انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو ہم خود اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ انسان اگر خود احتسابی کرے
تو اس کی شعوری زندگی میں ایسے بے شمار مراحل آتے ہیں جب یہ حقیقت بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے کیسے کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اصل میں وہ جو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جس طرح ہمارا نفس کام کرتا ہے اسی طرح ہمارے شیاطین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہیں خواہ وہ ہمارے انسانوں میں سے ہیں۔ یہ وقت ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باقی آیات کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔